السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ جس واقعے سے ہم سب کو عبرت ہوگی، اور جب عبرت ہوگی ظاہر سی بات ہے وہ واقعہ ہمیں سبق دے سکتا ہے اور ہمیں اس سے سبق لینا بھی چاہیے۔ وہ واقعہ ہے پاک دامنی کا، کہ اللہ تعالیٰ کے پاک دامنی پر کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ انعامات میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن ایک ایسے شخص کی کہانی بتاؤں گا کہ جس نے اپنی پاک دامنی کے اوپر کیا کچھ نہیں کیا، یعنی اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جا کر اپنے اوپر ایک ناپاکی کو چھڑک کر اس نے اپنی عزت کو بچایا، اپنی پاک دامنی کو بچایا۔ اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس طالب علم نے، اس شخص نے، اس بچے نے، کچھ بھی کہہ لیجئے، کہ اس نے اپنی عزت کو کیسے بچایا۔ پوری ویڈیو دیکھیے، اگر اسکیپ کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ بات دھیان رکھیں۔ چلو شروع کر لیتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، وہ نوجوان تھا، خوبصورت تھا، خوبصیرت تھا۔ وہ راستے سے گزرتا تھا، یعنی وہ مدرسے سے گھر جاتا تھا، گھر سے مدرسہ جاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مدرسے میں کیوں جاتے ہیں؟ طالب علم تھا، شاگرد تھا، پڑھنے کے لیے جاتا تھا، گھر سے مدرسہ، مدرسے سے گھر جاتا تھا۔ جس راستے سے گزرتا تھا اسی راستے میں ایک عورت کا مکان پڑتا تھا، اور وہ عورت اس کو روزانہ دیکھتی تھی، گندی نظر سے، صحیح نظر سے نہیں، گندی نظر سے دیکھتی تھی۔ تو عورت مال کے اعتبار سے بھی طاقتور تھی اور حسن کے اعتبار سے بھی طاقتور تھی۔ جب وہ راستے سے وہ شاگرد گزرتا تھا تو اس کی نظر اس پر پڑتی تھی اور وہ اس کو بھا گیا، یعنی دل کو بھا گیا۔ بہرحال تو اس کی ایک نوکرانی تھی اس عورت کی، تو اس عورت نے ذہن میں سازش رچی۔ اس نے سوچا کیسا بہانہ بنایا جائے کہ میں اس لڑکے کو اپنے جال میں پھنسا سکوں، اپنی خواہش پوری کر سکوں، اس لڑکے کو کس طریقے سے میں اپنے یہاں بلا سکوں، کس بہانے سے، کس حیلے سے بلا سکوں۔ بہرحال اس عورت نے ایک چال چلی، اپنی نوکرانی کو بلایا، نوکرانی کو ساری ڈیٹیل بتائی۔ اس سے کہا ایسا ہے، یہ لڑکا جو جاتا ہے یہاں سے راستے سے، یہ اس وقت ادھر جاتا ہے اور ادھر سے اس وقت آتا ہے، یعنی اس کے لیے پوری ٹائم ٹیبل بتایا۔ بہرحال اچھا جی، آگے کیا کرنا ہے؟ تو نوکرانی سے کہا جب یہ لڑکا آئے یا جائے کبھی بھی، تو اس سے کہنا بھائی ہمارے گھر میں ایک مریض ہے، آپ ایسا کریں اس کے اوپر دم کر دیں، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے اس کو شفا دے دے، اور جب اس کو شفا ہو جائے گی ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اجر ثواب ملے گا۔ تو بھولے بھالے نوجوان، وہ جو شاگرد تھا وہ بیچارہ ایک سیدھا سادہ تھا، مدرسے کی طالب علم تھا، تو وہ اس کی باتوں میں آ گیا، اور باتوں میں آنے کے بعد وہ چل دیا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میری وجہ سے اس کو شفا ملے، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے میرے علم میں برکت کرتے اسی وجہ سے۔ بہرحال گیا، وہ گھر میں پہنچا، اور گھر میں پہنچنے کے بعد عورت، نوکرانی تو چلی گئی تھی، لیکن عورت جب پیچھے سے آئی، دوپٹہ نکال کر، حجاب کھول کر، سینہ تان کر، اونچے کپڑے پہن کر، یعنی فینسی کپڑے پہن کر اس کو لبھانے کے لیے، یعنی ایسے کپڑے اس نے پہنے کہ تاکہ وہ خود بخود کیا ہو جائے، اس کو لبھانے کے لیے اس نے ایسے کپڑے پہنے، بال سوارے، اس کے سامنے نہ جانے کیا کیا کرا۔ اور اس شاگرد سے اس نے کہا، اس لڑکے سے اس نے کہا دیکھیے جب آپ راستے سے جاتے ہیں تو میری نظر آپ پر پڑتی ہے، اور مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، سمجھ لو مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے، میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں۔ آج میں آپ سے وہ کام کرواؤں گی جو میں نے شاید پوری زندگی میں نہیں کیا ہے، آپ وہ کام کریں گے۔ میں اپنی خواہش کو آپ سے دبانا چاہتی ہوں، میں اپنی خواہش کو بجھانا چاہتی ہوں، میں آپ سے اپنے دل کے ارادوں کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں، میں کیا چاہتی ہوں وہ بھی میں آپ کو ساری بات بتاؤں گی۔ بہرحال عورت نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، اور آج اس کمرے میں کوئی نہیں ہے، تو آج ہم وہ کریں گے جو لوگ بند کمرے میں کرتے ہیں۔ بہرحال مرد عورت جو بند کمرے میں کرتے ہیں آج ہم وہ کریں گے۔ شاگرد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نوجوان بچے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا یا اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، میری مدد فرما، میری ہیلپ فرما۔ خدا کی قسم اس کے ذہن میں ایک بات آئی، میں کس طریقے سے یہاں سے نکل سکتا ہوں۔ اس نے سوچا نکلنے کا ایک حیلہ ہے، ایک راستہ ہے، وہ کیا؟
اس شاگرد نے یعنی اس طالب علم نے اس نوجوان بچے نے کہا جی میں بیت الخلا جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا۔ عورت نے اس کے لیے بتا دیا کہ یہ بیت الخلا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ جب وہ بیت الخلا میں گیا، اندر اس نے پاخانے کو اپنے جسم پر مل لیا، ادھر ادھر لگا لیا، کوئی ادھر لگا لیا، کوئی ادھر لگا لیا، کوئی ادھر لگا لیا۔ بہرحال تو ظاہر سی بات ہے جب پاخانہ جسم پر رہے گا، کپڑوں میں لگے گا، ادھر ادھر لگے گا، تو باہر خوشبو تو آئے گی نہیں، بدبو ہی آئے گی اور اس سے لوگ نفرت کریں گے۔ جیسے وہ بیت الخلا سے باہر نکلا، عورت نے کہا اوے تم مجھے پسند نہیں ہو، تم تو بہت گندے ہو، لگتا ہے تمہارا دماغ پاگل ہے، لگتا ہے تم دماغ سے کمزور ہو، جائیے میرے گھر سے، مجھے تم سے کچھ نہیں لینا ہے۔ بہرحال وہ اس بہانے سے وہ طالب علم یعنی شاگرد جو تھا وہ نکل کے آ گیا اور باہر وہ چلا گیا، یعنی اس کمرے سے اس بہانے سے وہ نکل گیا۔ تو اس طریقے سے اس نوجوان نے اپنی عزت کو بچایا، اپنے ایمان کو بچایا اور وہاں سے نکل گیا۔ بہرحال اب نکلنے کے بعد اس کے ذہن میں دو ٹینشنیں اور تھیں۔ وہ ٹینشنیں کیا تھی؟ ایک تو یہ تھی کہ یار میں باہر جاؤں گا، باہر جا رہا ہوں، راستے میں کوئی مجھے بار بار ٹوکے گا، بار بار مجھ سے کہے گا یار کتنا گندا ہے، کیسے کپڑا پہنتا ہے، بدبو آ رہی ہے۔ لیکن دوسری ٹینشن، سب سے جو خطرناک ٹینشن تھی وہ اس کی یہ تھی کہ میں مدرسہ لیٹ ہو گیا ہوں، مدرسہ جاؤں گا، لیٹ جاؤں گا، استاد مجھے ڈانٹیں گے۔ اور وہ شاگرد تھے مولانا حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے۔ بہرحال جب وہ بچہ باہر نکل گیا تو اس نے گھر جا کر اپنے کپڑے دھوئے، غسل خانے میں غسل کیا، اور جس طریقے سے تو وہی کپڑے تھے، دیکھیے کپڑے بھی نہیں تھے، کیسی طالب علمی تھی اس وقت، ایسے ہی علم آتا تھا، یعنی اتنے فاقہ دیکھتے تھے، اتنی تنگدستی دیکھتے تھے، نہ کوئی کپڑا ہے، بلکہ ان کپڑوں کو دھو کر ادھر ادھر سے پوچھ واچھ کر صاف کر کے پاک کر کے نہا کر غسل کر کے انہی کپڑوں کو پہن لیا اور اپنے سبق کے لیے چلا گیا، مدرسہ چلا گیا۔ مدرسے میں پیچھے پیچھے پہنچا اور شاگرد جتنے اور بچے بیٹھے ہوئے تھے ان کے پیچھے وہ بیٹھ گیا۔ بہرحال شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے، وہ طالب علم پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ سبق پڑھاتے پڑھاتے حضرت نے کہا، یعنی مولانا شاہ عبدالعزیز نے، یار کلاس میں آج خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، اتنی زبردست خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، کون طالب علم ہے جو اتنی ہارڈ خوشبو لگا کے آیا ہے، پورے اس میں مہک ہی مہک ہو گئی ہے۔ تو حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز بار بار کہہ رہے ہیں یار خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، طالب علم پریشان ہے، خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، کس طالب علم نے اتنی خوشبو لگائی ہے؟ تو ایک لڑکے نے ادھر ادھر کہا، ادھر ادھر دیکھ کر کہا حضرت وہ اس میں سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ خدا کی قسم جب یہ بات اس نے سنی تو اس لڑکے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، جو اپنے ایمان کو بچا کر آیا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اس نے یہ بات سنی کہ میرے جسم سے خوشبو، میں نے یعنی ناپاکی کو رگڑا تھا اور وہ ناپاکی خوشبو میں کیسے بدل گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ خوشبو آپ سے آ رہی ہے؟ تو اس نے یہ تمام واقعہ حضرت کو سنایا کہ حضرت ایسا ہوا کہ میں ایک جال میں پھنس گیا تھا، ایک عورت کی جال میں پھنس گیا تھا، جو عورت میرے ساتھ گندا کام کرنا چاہتی تھی، اس کی نیت میں کافی فرق تھا، تو میں اپنی ایمان بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی جوانی کی حفاظت کے لیے تو میں نے یہ کام کیا، بیت الخلا میں گیا، وہاں جا کر میں نے ایک نجاست اپنے جسم پر رگڑی تاکہ میں اس بہانے سے میں اپنی عزت کو بچا سکوں، اپنی ایمان کو بچا سکوں۔ میرا مالک کتنا قدردان ہے کہ جہاں جہاں میں نے نجاست لگائی تھی وہی نجاست آج خوشبو میں بدل گئی ہے، کتنا قدردان ہے میرا مالک۔ تو حضرت کے لیے اس نے سارا واقعہ سنایا، ایسا میرے ساتھ ہوا، اب یہ ہوا ہے۔ چنانچہ یہ نوجوان جب تک زندہ رہا، جب تک اس کے بدن سے خوشبو آتی رہی۔ جی ہاں، یہ ہے پاک دامنی کے انعامات، اللہ تعالیٰ ایسے ہیلپ کرتا ہے۔ یعنی اگر انسان اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی پاک دامنی کو بچانے کے لیے اپنے اوپر کوئی دھبا نہیں لانا چاہتا تو اس طریقے کی باتیں اختیار کرتا ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس کی ضرور ہیلپ کرتا ہے۔ جو انسان شرم و حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، پروردگار اس کے ساتھ اپنی مدد یوں شامل حال فرماتے ہیں۔ چنانچہ انسانی تاریخوں میں کئی پاک دامن عورتوں پر تہمتیں لگائی گئی،
اللہ رب العزت نے ان کی پاک بازی کی گواہی دینے کے لیے ضابطے بدل ڈالے، قانون بدل ڈالے ان کی گواہی کے لیے۔ اسی طریقے سے وہ واقعہ اٹھا لے جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تھی، چھوٹا سا بچے سے اللہ تعالیٰ نے گواہی دلوائی، چھوٹے سے بچے سے اللہ تعالیٰ نے گواہی دلوائی، دودھ پیتا ہوا بچہ بول پڑا، یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی پاک دامنی کی عزت یعنی پاک دامنی کو بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی گواہی کے لیے ضابطے بدل ڈالتے ہیں، ضابطے بدل دیتے ہیں، قانون بدل جاتے ہیں اس کی گواہی کے لیے۔ اور اس بچے نے یہ کہا، یعنی جس بچے سے اللہ نے گواہی دلوائی، دودھ پیتا ہوا بچہ گواہی دے رہا حضرت یوسف علیہ السلام کی، کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک باز ہیں، پاک باز ہیں، ان کے اوپر جو تہمت لگائی جا رہی ہے وہ جھوٹی تہمت ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل پاک باز ہیں یوسف علیہ السلام۔ یہ گناہ کا معاملہ تو عورت کی طرف سے تھا، یوسف علیہ السلام جس میں ہے ہی نہیں تھے، یوسف علیہ السلام کے اوپر تو تہمت لگائی جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پاک باز بندوں کی گواہی کے لیے ضابطے بدل دیے، تو اس سے ہی اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، اپنی جوانی کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو پاک رکھیں، اپنی خود بخود پاک دامن رہیں۔ ایسی اگر مشکلیں آ جائے، ایسی سازشیں کوئی رچے، تو اس طریقے سے بھی بہانہ بنایا جا سکتا ہے اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، سمجھے؟ تو آج تو ماحول ہی بیکار ہے، انسان تھوڑی اس میں پگھل جاتا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب ایمان مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ یہ واقعات ہمارے سامنے آئیں گے اور پھر ہم ان سے ٹکرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہم سب کے لیے سبق عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک اچھا سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے ایک اور واقعہ جو بہت ہی اہم ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی جلد آئے گا۔